حاضرین ذوی الاحتشام، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ احسان جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع بھی پچھلے مضمون کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی، کعبہ کو تعمیر کر لیا، تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے میرے پالنے والے انہی میں سے ایک شان والا رسول بھیج، ایک عظمت اور مقام والا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتیں ان کے سامنے پڑھے، انہیں تلاوت کر کے تیری آیتیں سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب بھی سکھائے۔ کیا سکھائے؟ کتاب سکھائے۔ پچھلے جمعہ کو جو ہم نے گفتگو کی تھی وہ یہ تھی کہ بعض لوگ کچھ اپنے ہیں بھولے، وہ یہ بات کرتے ہیں، اور کچھ منکرین حدیث ہیں، وہ بے دین ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس قرآن ہی قرآن ہے، قرآن کو پڑھیں سمجھیں اسی پر عمل کریں۔ تو میرا جو خطاب ہے ان دونوں کو ہے، جی اپنوں کی خیر خواہی بھی ہے اور دوسروں کے لیے واعظ اور نصیحت بھی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، وہ بھی راہ حق پر آ جائیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کریم کا اکیلا ترجمہ کافی ہے، اس کے لیے تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر خالق اور مالک نے عربی میں نازل ہونے والا قرآن، عربوں کے پاس قرآن آ رہا ہے، عربی میں قرآن آیا نا، عربوں کے پاس آیا ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں، مولا اپنا حبیب بھیج، وہ تلاوت بھی کرے اور سکھائے بھی۔ اگر صرف تلاوت سے کام چل جاتا، وہ تو بھئی اہل لسان تھے، عربی زبان کون سی مشکل تھی ان کے لیے؟ جیسے اردو میں آپ ترجمہ پڑھ لیں ویسے وہ عربی پڑھ لیں، جیسے آپ اردو سمجھ کے پڑھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کیا کہا جا رہا ہے، اسی طرح ان کو سمجھ آتا ہے۔ اگر اتنے پہ اتفاق کافی ہوتا، اتنا کافی ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا پاک پیغمبر یہ کبھی بھی نہ کہتا، مولا کتاب پڑھنے والا بھی بھیج اور سکھانے والا بھی بھیج۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ یہ نہیں جیسے کہتے ہیں کہ جناب نہیں آپ خود پڑھیں، پڑھ کے آپ رات کو دعا کریں یا اللہ مجھے اس کی سمجھ دے، پھر دعا مانگے یا اللہ مجھے اس کی سمجھ دے، کئی دن تک دعا مانگتے رہیں۔ جب آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں قرآن خود، اس کے بعد تفسیر اٹھا کے دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ میں نے کہا نہ کر یار، آپ اس طرح کریں، پہلے آپ تفسیر پڑھیں، تفسیر پڑھ کے پھر رب کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا جو میں نے سمجھا ہے نا میری صحیح سمجھ رہنمائی عطا فرما، تاکہ میں جو سمجھوں وہ صحیح سمجھوں، اس پر عمل بھی کر سکوں۔ یہ نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی دانا بندہ نہیں کہے گا جی کہ ایسا کام کیا جائے۔ کتاب بچے پڑھتے ہیں، انگریزی کی کتاب ہو یا میتھ کی کتاب ہو، کسی بھی شے کی کتاب ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ رات کو کتاب رکھ کے دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھ پر کھول دے یہ، یا ماسٹر کے پاس پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے مدرسے میں، کیا کرتا ہے وہ؟ قرآن پاک بھی پڑھتا رہتا ہے اور ساتھ دعا بھی کرتا رہتا ہے، مولا مجھے حفظ ہو جائے، یاد ہو جائے، مجھے عمل کی بھی توفیق دے۔ عالم بندہ وہ بھی اسی طرح کرتا ہے، ساتھ پڑھتا بھی ہے سارا، اور ساتھ ساتھ وہ جناب آگے بھی نظام چلاتا ہے، دعا بھی مانگتا رہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے۔ تو یہ عجیب فکر ہے، عجیب سوچ ہے، لوگوں کو بے دینی کی راہ پہ ڈالنے والی بات ہے۔ نہیں جی آپ جو ہے نا بس پڑھ کے ترجمہ اور دعا مانگنی شروع کر دیں، تفسیر نہ پڑھیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ خالق اور مالک کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا
رب تبارک و تعالی نے نقل فرمائی، وہ دعا ایسے کوئی عام دعا نہیں ہے، اس کے اندر آج کے بہت سارے فتنوں کا رد موجود ہے۔ ان کی دعا کے اندر فتنوں کا رد موجود ہے کہ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، مولا ان میں رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتیں تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب سکھائے بھی، انہیں کتاب سکھائے بھی۔ تو کیا خیال ہے، صرف کتاب کا نزول ہی کافی تھا، اس کی تلاوت ہی کافی تھی، اکیلا ترجمہ کافی تھا، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں عرض کی، مولا وہ کتاب سکھانے والا بھی ہو؟ جی دیکھیں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صرف کتاب کی تعلیم نہیں، آگے بھی ایک بات ہے، والحکمت، اور حکمت بھی سکھائے۔ کیا سکھائے؟ حکمت بھی سکھائے۔ وہ حکمت کیا ہے جی؟ مفسرین کا بہت بڑا طبقہ وہ یہ کہتا ہے کہ حکمت سے مراد حضور کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ حضور کی سنت ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بات کو کھولتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ قرآن کریم میں ایک لفظ بولا گیا حج کا، کس کا؟ حج۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ حج کا اعلان کر دیں۔ کس کا اعلان کریں؟ حج کا اعلان کر دیں۔ اب جو ترجمہ پڑھنے والے لوگ ہیں نا، ان سے میرا سوال ہے، اور جو منکرین حدیث ہیں ان سے ہمارا سوال ہے کہ حج کا معنی اگر آپ لغت کے حساب سے کریں گے تو لغت تو کہتی ہے حج کا معنی ارادہ کرنا ہے۔ حج کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ حج کا معنی ہے قصد کرنا، حج کا معنی ہے نیت۔ تو کیا خیال ہے، کوئی بھی بندہ صرف حج کا معنی لغت سے دیکھ کر کے کہ اس کا معنی نیت کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، قصد کرنا ہے، کس چیز کا قصد ہے، کس چیز کی نیت ہے، کس چیز کا ارادہ ہے، تو بتائیں پھر کہاں جائیں گے؟ 10 بندے بیٹھیں گے، ہر بندہ اپنی سوچ نکالے گا، وہی فلاں چیز کا ارادہ ہے، فلاں چیز کا قصد ہے، فلاں شے کی نیت ہے۔ سمجھ آیا نہیں آیا مسئلہ؟ یہ میں اس بندے کے لیے کہہ رہا ہوں جو بالکل کوڑا ہو، جسے کوئی پتہ نہیں کہ حج ہوتا کیا ہے۔ آپ کو جو دعوت ہے نا ہر بندے کو، حدیث چھوڑ دیں، صرف ترجمہ پڑھیں، صرف ترجمہ پڑھیں، ان کو میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، بتائیں ذرا پھر 10 بندے بیٹھیں گے الگ سے اپنا مفہوم نکالیں گے۔ حج کا معنی یہ ہے۔ تیمم دیکھ لیں، تیمم کا معنی بھی ارادہ کرنا ہے، تیمم کا معنی بھی نیت کرنا ہے، تیمم کا معنی بھی قصد کرنا ہے۔ اب کوئی ایسا بندہ اٹھے اور تیمم کا معنی نکال لے، تیمم کا معنی یہی نکلے کہ ارادہ کرنا، قصد کرنا، نیت کرنا۔ اب وہ بیٹھے ہوں گے پھنسے 10 بندے، ہر بندے کا کیونکہ اپنا اپنا علم ہوگا جو اسے عطا ہوا ہوگا رات کے دعاؤں کی برکت سے، تو کیسے سمجھیں گے تیمم کا معنی کیا ہے بھائی؟ کیسے نکالیں گے تیمم کا معنی؟ اب آ جائیں اسی طرح کر کے ایک اور مثال ہے قرآن کریم میں، صلاۃ کا لفظ۔ کون سا لفظ؟ صلاۃ۔ صلاۃ کئی معنوں میں مستعمل ہے۔ صلاۃ جو ہے وہ درود کے معنی میں بھی، صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ فرمایا کہ تم درود پڑھو حبیب کریم علیہ السلام کی ذات پر۔ اور صلاۃ جو ہے یہ دعا مانگنے کے معنی میں بھی ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ دعا مانگنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ صلاۃ جو ہے نماز کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظ صلاۃ جو ہے یہ رحمت مانگنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ کون تقسیم کرے گا کہ قرآن کریم میں کس جگہ صلاۃ کس معنی میں آ رہا ہے؟ ہاں جی، کون تقسیم کرے گا اس کی کہ صلاۃ کس معنی میں قرآن کریم کے کس مقام پر کس معنی میں آیا ہے؟ نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایسے لوگ اگر صلاۃ کا معنی نماز پڑھ کریں گے نا ترجمہ ہر جگہ، تو کہیں گے صلاۃ کا معنی نماز ہوتا ہے، تو پھر آ جائیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کا معنی کیا ہے؟ پھر
ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں حضور پر. پھر ان کا معنی صلاۃ، جو نماز لیں گے پھر معنی کیا بنے گا اس کا؟ نماز پڑھتے ہیں، رب بھی پڑھتا ہے نماز، فرشتے بھی پڑھتے ہیں. کہاں جا بات رکے گی؟ تو اس لیے خدا کے لیے باز آ جائیں. دیکھیں قرآن جو ہے نا یہ علوم کا سرچشمہ ہے. کس کا سرچشمہ ہے؟ علوم کا سرچشمہ ہے. اور کریم آقا علیہ السلام کی جو ذات ہے، آپ علیہ السلام کی ذات اعمال کا سرچشمہ ہے. کیوں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی کما اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن آ گیا ہے میں نے پڑھ کے بتا دیا ہے صلاۃ کا معنی نماز ہوتا ہے لہذا صلو کیف متفق، اور جیسے تمہیں اتفاق ہو، جیسے تمہیں صحیح لگے، جیسے تمہیں اچھا لگے، پسند ہو، ویسے نماز پڑھ لو. نہ نہ نہ، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا میں کہ نماز کا حکم قرآن میں ہے، پڑھنی کیسے ہے یہ تجھے آمنہ کا لال بتائے گا. ہاں یہ تمہیں میں بتاؤں گا نماز پڑھنی کیسے ہے. آپ جناب صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. آج جیسے میرے پاک نبی نے نماز پڑھی، وہ نماز پڑھ کے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے حضور کی نماز دیکھی. آپ وہاں سے گئے ابراہیم نخعی کو بیان فرمائی. ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ نماز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا پڑھتے ہوئے کہ جیسے حضور نماز پڑھتے تھے. وہ نماز انہوں نے ملاحظہ کی، اس نماز کا معائنہ کیا، وہ نماز بیان کی انہوں نے ابو حنیفہ کو. آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی حنفی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں یہ وہی نماز ہے جو عبداللہ بن مسعود نے آقا علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. اب بتائیں نا، یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نہیں جی ایسے ہی بیٹھ جائیں بس دعا کرتے جائیں اور سمجھ آتی جائے گی، یا پھر کہتے ہیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو بذرا ہمیں سمجھائیں کہ نماز کیسے پڑھیں گے. جب تک اس بندے کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی خود سے، نماز کیسے پڑھے گا پھر وہ؟ یار بات وہ کرو جو کرنے والی ہو، بات وہ کرو جو کسی کی عقل میں بھی آئے، بات وہ کرو جو کسی کے سمجھ میں بھی آئے. یہ نہ ہو کہ ہر بندہ جو بیٹھے گا جی ہر بندہ اپنا سمجھے گا. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہر بندہ اپنا مفہوم نکالے گا. حضرت مولانا روم رحمہ اللہ نے ان جیسے لوگوں کے حوالے سے نا ایک بڑی زبردست کہاوت بیان کی ہے، مثال بیان کی ہے آپ نے. آپ فرماتے ہیں کہ اندھے تھے، اندھے کیا تھے؟ اندھے تھے. نبی نے 10-12 بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندے کو ترس آیا، اس نے کہا جی حافظو کوئی شے دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ سب نے کہا یار ہاتھی ہم نے نہیں دیکھا آج تک، باقی تو ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، ہاتھی ہم نے نہیں دیکھا. ہاتھی اگر دکھا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. اب وہ اس بندے نے کیا کیا، کہیں سے ہاتھی کا انتظام کیا، وہ لے آیا ہاتھی ان کے پاس، آ کر کے کھڑا کر دیا. اب وہ سارے نبی نا سارے اسے ہاتھ لگا رہے ہیں. کسی نے اس کی دم کو ہاتھ لگایا، پوچھل کو اس نے اپنے حساب سے بیان کیا، کسی نے اس کے پاؤں کو بیان کیا تو ہاتھ لگایا، کسی نے اس کے ناک کو ہاتھ لگایا، کسی نے اس کے کان کو ہاتھ لگا دیا. اب لگانے کے بعد ہاتھی چلا گیا. اب ان نبیوں میں اختلاف کھڑا ہو گیا. ایک اندھا کہے جی ہاتھی ایسے ہوتا ہے جیسے بیڈ کی ٹانگ ہوتی ہے، بیڈ کا پایا ہوتا ہے نا، پلنگ کا پاوا ہوتا ہے. ایک لاہور کا پاوا ہے، پلنگ کے پاوے کی بات کر رہے ہیں. پلنگ کا جو پاوا ہوتا ہے نا یہ اس پاوے کی طرح ہاتھی ہوتا ہے. دوسرے نے کہا یار نہیں، جس سے دانے نہیں چھنتے، چھاج جسے کہتے ہیں، جانتے ہیں نا وہ چھاج، جس نے کان کو ہاتھ لگایا تھا اس نے کہا وہ تو ویسا ہوتا ہے. بھائی او بھائی جھوٹ کہہ رہے ہو، کیسے تم کہتے ہو کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے؟ جس نے تم کو ہاتھ لگایا اس نے ویسا بیان کر دیا، جس نے اس کا ناک دیکھا اس نے جناب ویسے بیان کر دیا. اب وہ سارے اندھے اختلاف کیے بیٹھے تھے، سارے اندھے اختلاف کیے بیٹھے تھے. کیوں کہ جس نے جو دیکھا تھا وہی اس نے بیان کر دیا. اب وہ اپنی جگہ پہ سچے بھی تھے. جس کا ہاتھ ناک کو لگا ہے اس نے اسی کی تشبیہ بیان کی، جس کا ہاتھ اس کے ناک کان کو لگا ہے اس نے وہی بیان کیا.
اور جس کا ہاتھ اس کے دم کو لگا پوچھل کو اس نے وہی بیان کیا. لیکن آپ ذرا غور کریں, اگر وہی اندھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھ میں نور رکھ دیتا, وہ دیکھ کے پورے ہاتھی کو کبھی کہتے کہ وہ چھاچ جیسا ہوتا ہے, کبھی کہتے کہ وہ جناب وہ پاوے جیسا ہوتا ہے, کبھی کہتے کہ جناب وہ تلوار جیسا ہوتا ہے, اس کے دانت کو ہاتھ لگا کے کبھی بھی نہیں کہتے ارے خدا کے بندو. اسی طرح کر کے رب تبارک و تعالیٰ کا جو قرآن ہے نا وہ موجود ہے, سارا کچھ موجود ہے. بس اگر تم اپنی آنکھوں میں رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم علیہ السلام کا دیا ہوا نور اس کا سرما ڈالے بغیر پڑھو گے نا, پھر تمہارا حال بھی انہی اندھوں والا ہوگا, انہی اندھوں والا ہوگا. 10 بندے ہوں گے, ہر بندے کی اپنی رائے ہوگی, ہر بندے کی اپنی رائے ہوگی. آج حدیث کا ایک عالم ہے, ٹی وی پہ بیٹھتا ہے, یہ بھی عجیب ڈرامے بازی ہے ان کی, ہیں جی. زمین پہ ایسے 2 مولوی لڑ پڑے ہیں تو ان کو پکڑ لیتے ہیں, وہ جی مولوی لڑ پڑے ہیں جی. ٹی وی میں بیٹھ کے حکومت خود لڑائے تو پھر ثواب کا کام ہے. مولویوں کے وہ دنگل لگے ہوتے ہیں, کشتیاں ہو رہی ہوتی ہیں. خدا تبارک و تعالیٰ مولویوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے. مفت میں جناب اپنی جگ ہنسائی کا سامان کرتے ہیں, اپنی بےزتی کا سامان کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین متین ہے نا, اسے اتنا لاوارث نہ سمجھیں, اسے اتنا غریب نہ سمجھیں کہ ہر جنا کڑا بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کر اپنی ہی تشریحات کرنی شروع کر دے. تو وہ ہوا کیا, ایک مولوی بیٹھتا ہے ٹی وی پر, اس نے بیان کیا, وہ آئے حدیث ہے, خود ایک دن کہنے لگا, اس نے کہا جب ہم دوسروں کے سامنے بیٹھتے ہیں نا, بریلویوں کے اور دیوبندیوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان کے چھکے چھڑا دیتے ہیں. کہتے ہیں جب ہم اکیلے بیٹھتے ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے کے چھکے چھڑا دیتے ہیں. کہتے ہیں جب ہم دوسروں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم پلید ہو. کہتے ہیں جب وہابی سارے آپس میں اکٹھے بیٹھتے ہیں تو پھر ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو بھی پلید ہے. وہ مجھے کہتا ہے یو آر ویری پلید. وہ کہتے ہیں تو پلید ہے, وہ کہتا ہے تو پلید ہے. اس نے کہا حال ہمارا یہ ہوتا ہے. اس نے کہا کہ ہمارے جو وہابی ہیں, ہر بندہ جو ہے وہ مفتی اعظم ہے اپنی جگہ پہ, ہر بندے کی اپنی تحقیق ہے. میں نے کہا وجہ یہی بنی ہے کہ تم نے ابو حنیفہ کا دامن چھوڑا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ کی پیروی کرو, اور چلے جاؤ امام شافعی کے ان کی مان لو, امام مالک کی مان لو, امام احمد بن حنبل کی مان لو. دعوت ہمیں ہماری طرف سے یہی ہے, ابو حنیفہ کی مانو. کیوں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں مسلک کے یہ فروعی حوالے سے, ان میں سے سب سے زیادہ جو اقرب الی سنہ ہے نا, حضور کی سنت کے زیادہ قریب ہے, وہ ابو حنیفہ کا مسلک ہے. بس وہ ابو حنیفہ کا مسلک ہے. تو اس لیے ہماری دعوت یہی ہے. تو پھر اسی طرح کر کے جیسے انہوں نے ابو حنیفہ کو چھوڑا ہے نا, آج ان میں سے ہر بندہ فقیہ اعظم ہے, ان کے ہاں ہر بندہ امام شافعی, امام احمد بن حنبل بنا ہوا ہے. تو یہی حال اس وقت ہوگا جب ہر بندہ اب تفسیر کرتے ہوئے قرآن کی اسلاف کے منہج کو چھوڑے گا, تو پھر وہ بھی ایسی باتیں کرے گا. ہر بندہ جو ہے وہ امام راضی بن جائے گا, ہر بندہ جو ہے وہ جناب امام علوسی بن جائے گا, کوئی امام خربوتی بنا ہوگا. ہر بندے کی اپنی فہم ہوگی, ہر بندے کی اپنی فکر ہوگی. تو پیارے اور محترم بھائیوں, تب تک آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ کریم آقا علیہ السلام کی حدیث کو نہ پڑھیں, اور جب تک آپ اسلاف کی فکر جو اسلاف نے قرآن سمجھ کے وہ ہمیں سمجھایا ہے, جب تک وہ ہمارے پاس نور نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی بندہ قرآن سے بھی فیض نہیں پا سکتا. یہ مسئلہ ذہن میں رہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جی یہ حدیث پاک دیکھیں, حضور فرماتے ہیں من قال فی القرآن برائہ, جو بندہ قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کرے, قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کرے, حضور فرماتے ہیں فلیتبوأ مقعدہ من النار, وہ بندہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے, جہنم میں اپنا گھر سمجھ لے, یقین کر لے کہ وہ جہنمی. بتائیں بھائی, جن لوگوں نے قرآن کی اپنے تفسیریں کی ہیں نا, وہ مرزا قادیانی جیسے بنے, ہاں وہ ذلیل بنے ہیں, پھر وہ جناب وہ پرویزی بنے, حضور کی حدیث کا انکار کر گئے ہیں. غلام احمد پرویز بندہ حضور کی حدیث کا منکر تھا, اس نے کہا حدیث کچھ ہی نہیں ہے. ہاں جی عبداللہ چکرالوی ذلیل, وہ بھی ایسا ہی تھا. عبداللہ چکرالوی جانتے ہیں, وہاڑی کے قریب ایک علاقہ ہے چکرالا, تھوڑا سا گاؤں ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس وقت فرمایا, آج سے 1400 سال پہلے, آقا علیہ السلام نے, میں دیکھ رہا ہوں ایک بندہ پیٹ بھرا ہوا ہے, اس کا امیر بندہ ہے, حضور فرماتے ہیں تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے حضور کی حدیث کچھ بھی نہیں ہے. حدیث جو ہے نا ٹوٹلی جھوٹ ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے.
یہ آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ملاحظہ فرما کے اس چکرالے میں جو بیٹھ کے ذلیل نے 1400 سال بعد کہنا تھا، میرے لجپال نبی علیہ السلام نے اتنا عرصہ پہلے دیکھ کے بتا دیا، فرمایا کہ جب وہ آئے نا میری حدیث کے خلاف باتیں کرنے لگے تو پھر اس کی باتوں میں نہ آنا، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں تم نے اسی کا دامن تھامنا ہے۔ اندازہ لگائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی قرآن پاک آپ پڑھیں، بے شک پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں۔ ترجمہ تفسیر بھی آپ اکیلے نہیں پڑھیں جب تک آپ کسی معتمد سنی عالم سے نہ پڑھیں۔ ہاں، جب تک سنی عالم سے نہ پڑھیں تب تک آپ کسی بھی شے کو ہاتھ نہ لگائیں۔ کوشش کر کے ٹائم نکالیں یار، باقی سارے کام کے لیے وقت ہے ہمارے پاس، صرف قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ نکالیں گے نا وقت آپ؟ ہاں، کوشش کر کے، یا پھر ہمارا جو درس ہوتا ہے صبح کا وہی سننا شروع کر دیں، درس سننا شروع کر دیں۔ اپنا واٹس ایپ نمبر، یہاں پہ ذیشان بھائی بیٹھے ہیں، حاجی انصر صاحب ہیں، ان کو اپنا نمبر دیں، روزانہ 15-20 منٹ، 15-16 منٹ اتنا درس ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ عرصے کے اندر آپ اپنے دل کے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کا نور آپ کے دل میں اترتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔